أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دوستو، پولٹری فارمنگ انتہائی سود مند، پروفیٹیبل اور حلال بزنس ہے۔ اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی معیشت، اپنے گھر کی معیشت، اپنے محلے کی معیشت، اپنے شہر کی، ملک کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو لائف سٹاک فارمنگ کے ساتھ ساتھ پولٹری فارمنگ کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اگر پولٹری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو دو چار پوائنٹس تو ہمیں پہلے مد نظر رکھنے پڑیں گے اگر ہم پولٹری فارمنگ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں پولٹری کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہو، اور پھر اس کے بعد پولٹری فارمنگ کے بارے میں بھی تھوڑی سی معلومات ہونی چاہیے، بیسک معلومات۔ اور ہم نے آپ کو کافی ویڈیوز میں شیئر کیا ہوا ہے کہ پولٹری کا مطلب وہی ہے، وہ سارے پرندے، وہ سارے برڈز جو آپ پالتے ہیں اپنے گھروں میں یا اپنے فارمز پر، اور انہیں پالنے کے بعد ان کو بیچتے ہیں اور ان سے پروفٹ حاصل کرتے ہیں۔ گوشت کی صورت میں بیچ کر پروفٹ حاصل کرتے ہیں، یا انڈے بیچ کر پروفٹ حاصل کرتے ہیں، یا وہ لائیو برڈ جو آپ نے پالا ہوا ہے وہ بیچ کر آپ جو پروفٹ حاصل کرتے ہیں۔ تو جو پرندے آپ کو پروفٹ دیتے ہیں، آپ ان کو پالنے کے بعد بیچ سکتے ہیں اور پروفٹ کما سکتے ہیں، وہ سارے پولٹری میں آتے ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے سب سے اہم چیز ہے برائلر اور لیئر فارمنگ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آسٹرچ فارمنگ ہے، اور ٹرکی فارمنگ ہے، ڈکس فارمنگ ہے، گیز فارمنگ ہے، بہت ساری فارمنگ ہیں۔ پولٹری فارمنگ کے انڈر جو بہت ساری چیزیں آتی ہیں وہ ہو سکتی ہیں، لیکن برائلر فارمنگ سب سے کم ٹائم لیتا ہے۔ آپ اس کو 40 سے 45 دن برائلر کو پالیں اور پھر وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ 1 کلو پلس کا ویٹ حاصل کر لیتا ہے، 1.5 کلو تک ویٹ حاصل ہو جاتا ہے برائلر کا 45 دنوں کے اندر۔ تو آپ انہیں اپنی مارکیٹ میں سیل کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں۔ تو پولٹری فارمنگ کے بارے میں دوستو بنیادی علم حاصل کرنا پڑے گا اگر آپ پولٹری فارمنگ کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم چکن فارمنگ یا لیئر فارمنگ کوئی بھی مطلب برائلر فارمنگ یا لیئر فارمنگ کوئی بھی فارمنگ کر رہے ہیں تو ہمیں دوسرے نمبر پر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اگر چکن لیں اور ان کو ریز کریں تو ہم مارکیٹ کہاں کریں گے، ان کو بیچیں گے کہاں، ہمیں مارکیٹ کا پہلے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر مارکیٹ کا پہلے پتہ نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ برائلر پال لیں، 45 دن بعد آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے بیچنا کہاں ہے، تو وہ سارا مال آپ کا ضائع ہو سکتا ہے، آپ کا پروفٹ اور آپ کی جو بنیادی جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے پولٹری فارمنگ کا نالج ہونا چاہیے، پھر پولٹری فارمنگ کرنے کے بعد جو پروڈکٹ آپ نے تیار کی ہے، لیئر کی یا برائلر کی یا کوئی بھی پولٹری کی، وہ آپ نے مارکیٹ کہاں کرنی ہے یہ آپ کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، پیپر ورک میں کلیئر ہونا چاہیے، یہ چیزیں لکھی ہوئی ہونی چاہیے کہ میری مارکیٹ کہاں پر ہے۔ اور آج کل تو آن لائن سسٹم بہت زیادہ ہے۔ مارکیٹ کے حوالے سے سب سے پہلے آپ یوٹیوب کو یوز کر سکتے ہیں، مارکیٹنگ کے حوالے سے آپ اپنے فیس بک پیجز بنا سکتے ہیں اور واٹس ایپ گروپس بنا سکتے ہیں، میسنجرز پہ لوگوں کو پرسنلی اپروچ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت ساری اپنی ایک کمیونٹی کے اندر، اپنے ایریے کے اندر آپ فزیکل ورک جس کو کہتے ہیں خود جا کر مارکیٹ کو دیکھ کے، سمجھ کے اور ان سے رابطے کر کے اپنی مارکیٹ کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنی مارکیٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ڈیٹیل گفتگو ہو سکتی ہے ہر پوائنٹ پر علیحدہ سے۔ تو دوستو، تو سب سے پہلے ہم نے بتایا پولٹری کا نالج، دوسرے نمبر پہ مارکیٹ، تیسرے نمبر پہ اب ہم جو چکس یا چکنز پالنا چاہتے ہیں، برائلرز یا لیئرز، تو ان کا جینیٹک پوٹینشل بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر جینیٹک پوٹینشل کتنا ہے۔ اگر جینیٹک پوٹینشل ہی اس جانور کا، اس برڈ کا اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ گرو ہی نہیں کر سکتا،
اگر برائلر پال رہے ہیں وہ ویٹ ہی نہیں گین کر سکتا، اس کا جینیٹک پوٹینشیل ٹھیک نہیں ہے، تو آپ اس کو جتنا مرضی کھلاتے رہیں تو وہ نہیں حاصل ہوگا اس کا ویٹ۔ لیئر فارمنگ کر رہے ہیں، اس کا جینیٹک پوٹینشیل شروع سے ٹھیک نہیں ہے، اس نے آپ کو انڈے ہی بہت کم دینے ہیں۔ تو جینیٹک پوٹینشیل کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ ان برڈز کو ریز کر رہے ہیں یا پال رہے ہیں وہ مقصد میکسیمم حاصل ہونا چاہیے۔ گوشت کے لیے آپ برائلر پال رہے ہیں تو آپ کو میکسیمم گوشت حاصل ہونا چاہیے۔ انڈوں کے لیے آپ لیئرز پال رہے ہیں تو آپ کو میکسیمم گروتھ انڈوں کی حاصل ہونی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے جینیٹک پوٹینشیل۔ تو دوستو جینیٹک پوٹینشیل کیسے پتہ چلے گا کہ اس برڈ کا بہتر ہے اور ہمیں وہ برڈ کہاں سے ملیں گے؟ تو اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑنی ہے، آپ کو کچھ فارمز وزٹ کرنے پڑنے ہیں اپنے ایریے کے ارد گرد، جہاں بھی آپ ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں آپ وہاں پر جائیں، اور آپ نے 2-4 چیزیں نوٹ کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ نوٹ کرنی ہے کہ جس فارم پر بائیو سیکیورٹی بہت بہتر ہے، بائیو سیکیورٹی جہاں پر بہت بہتر ہے، وہ وہاں پر جو آپ کو وہاں پر جو آپ کو چکس ملیں گے یا چکنز ملیں گے، یا اگر آپ ایگز لینا چاہتے ہیں، فرٹائل ایگز لینا چاہتے ہیں، وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہوں گے اور ان کا جینیٹک پوٹینشیل بہتر ہوگا۔ اور بائیو سیکیورٹی ظاہر ہے ایک ٹرم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فارم والے صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اور بہت صحیح طریقے سے خیال رکھتے ہیں وہ بائیو سیکیورٹی کے اندر آتا ہے۔ یعنی وہ جراثیموں کو زیادہ پنپنے نہیں دیتے اپنے فارم پر، صفائی ستھرائی بہت بہتر رکھتے ہیں، ٹائم پر اپنے برڈز کی ویکسینیشن کرتے ہیں، ٹائم پر انہیں خوراک دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، فیڈنگ بہترین کرتے ہیں، نیوٹریشن کا خیال رکھتے ہیں، اور ارد گرد کے جو برڈز ہوتے ہیں، باقی جو وائلڈ برڈز ہوتے ہیں، ان کی انٹری ان کے فارم پر نہیں ہو سکتی، اس طرح کا وہ انتظام کرتے ہیں۔ اور جو اسٹریٹ ڈاگز اور ان چیزوں سے بھی ان کی چار دیواری بڑی محفوظ ہوتی ہے، اور ان سے بھی ان کے برڈز بڑے محفوظ رہتے ہیں، اور ہر ایرے غیرے کا آنا بھی ممنوع ہوتا ہے اس فارم پر۔ تو ایسا فارم جو اس طرح کے سٹیپس لیتا ہو تو وہاں اس فارم کی جو پروڈکٹ ہوگی وہ جینیٹیکلی بہتر ہوگی۔ اور دوستو وہ لوگ جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جو محنت سے کام کرتے ہیں، آنیسٹی سے کام کرتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ ایک تو اپنا فائدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے ان سے ان کا بزنس بہتر ہوتا ہے، ان کی صفائی ستھرائی کر رکھنے سے، اچھی فیڈنگ کرنے سے ان کی جو پروڈکٹ حاصل ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اور ان کی سیل بہت بہتر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ بیماریوں سے فری چکنز یا برڈز یا ایگز وہ آگے سیل کر کے ایک نیکی بھی کما رہے ہوتے ہیں کہ جو بندہ ان سے کانٹیکٹ میں آ کر اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے تو وہ بھی فائدے میں رہتا ہے، وہ نقصان نہیں اٹھاتا ہے۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں ہمیں غور کرنی پڑیں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پولٹری فارمنگ کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بائیو سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ جینیٹک پوٹینشیل کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے ویکسین سکیجول کو یا ویکسین کے شیڈول کو جو برڈز کا ہے اس کو بھی فالو کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کو صحیح طور پر فالو نہیں کریں گے، برائلرز کا جو ویکسین سکیجول ہے وہ تھوڑا سا شارٹ ہے، ظاہر ہے وہ 45 دن کے لیے ہم نے فالو کرنا ہے، اور لیئرز کا جو ویکسین سکیجول ہے وہ لانگ ہے، لیئرز کافی ٹائم کے لیے ہمیں پالنی پڑتی ہیں، اور ان سے ایگز لینے ہوتے ہیں، فرٹائل ایگز لینے ہوتے ہیں، یا اگر ہم نے کوئی ٹیبل ایگز لینے ہیں جو عام کھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ لینے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم مارکیٹ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم سیل کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو دوستو یہ ساری چیزیں ہمیں نوٹ کرنی ہیں، ہمیں ان ساری چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا، ان کے ویکسین سکیجول کو ٹائٹلی فالو کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے برڈز ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں، اور بالخصوص وائرل جو بیماری خدا نخواستہ جب برڈز میں آ جاتی ہے تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ تو گھمبوروں سے کیسے بچانا یہ ایک بیماری ہے، اسی طرح کوکسی سے کیسے بچانا یہ خطرناک بیماری ہے، رانی کھیت یا اینڈی
سے کیسے بچانا ہے، یہ خطرناک بیماری ہے۔ انفیکشس برسل ڈیزیز ہے، انفیکشس برونکائٹس ہے، انفیکشس کورائزا ہے۔ یہ ساری ڈیزیزز ہیں جن کے خلاف ویکسینیشن اگر ہم صحیح طور پر کر لیتے ہیں تو ہم اپنے برڈز کو سیف کر سکتے ہیں اور پروفیٹیبل پولٹری فارمنگ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو پولٹری فارمنگ ایسے ہی نہیں آپ نے شروع کر دینی کہ بس دل میں آیا کہ پولٹری فارمنگ شروع کریں اور آپ سٹارٹ کر دیں، اور یہ جو سارے پوائنٹس میں نے بتائے ہیں ان کو مد نظر نہ رکھیں تو آپ ایک آدھ دفعہ تو شاید تکا لگ جائے، لیکن ہمیشہ وہ تکا نہیں چلنے والا اور پھر بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ۔ مزید بھی انشاءاللہ العزیز آپ دوستوں سے ساری چیزیں شیئر کرتے رہیں گے۔ اس سے ہمارا یہی فائدہ ہے کہ ہم اپنے پروفیشن سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، یہ باتیں کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر کے، اور مزید جڑ جاتے ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ، اور مزید ہمارا نالج بہتر ہو جاتا ہے۔ کچھ چیزیں شیئر کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں ٹیلی فونیکلی آپ ہم سے بات کر کے ہمیں مزید بتا دیتے ہیں، تو یہ ایک پروگریسو عمل ہے اور ایک صدقہ جاریہ ہے انشاءاللہ العزیز، ہمارے لیے توشہ آخرت ثابت ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔